بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں اور کچھ اہم ٹاپکس پر ڈسکشن کریں گے, جامع گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سر ڈاکٹر شاہد. السلام علیکم سر. ویلکم کہتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں. سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے اختر مینگل کے حوالے سے کہ ان کے حوالے سے کچھ بھتہ خوری اور کچھ اس طرح کے الزامات آ رہے ہیں کہ ان کے کارندے جو ہیں وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں. ایک شہری اسلم ہے جو کہ خود بتا رہے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ پریشان کیا جا رہا ہے, اور انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے جو ہے اپیل کی ہے کہ قبضہ چھڑوانے کی اپیل انہوں نے کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اختر مینگل سیاست کے لبادے میں جو ہے قبضہ اور بھتہ مافیا بن گئے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اصل میں سیاست چاہے پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہو رہی ہو, چاہے بلوچستان ہو, چاہے کوئی دوسرا ایریا ہو, وہاں پر سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اس کی آڑ میں اگر کسی پارٹی کے ورکرز اگر یہ کر رہے ہیں کہ وہ زمین پر قبضے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ تو پھر ایک کرمنل وہ بن جاتی ہے نا, سیاست تو نہیں ہوئی ایسے. تو عام طور پر یہ ہے کہ بعض اوقات جس پارٹی کا جہاں پر رسوخ ہوتا ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ ورکر جو ہیں وہ کچھ زیادہ اس کو مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں یہ ہوتا ہے نا کہ جس شخص کے ووٹ زیادہ ہوں تو وہ شخص اس پارٹی کے لیے, جس پارٹی میں بھی ہو, اس کی زیادہ, یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے سیاست میں بے شک, کیونکہ پارٹی جو ہے وہ اکثر دیکھا گیا یہ دیکھتی ہے کہ کسی ورکر یا اس کے پاس کتنے ووٹس ہیں اس کی فیملی کے. تو یہ دیکھا گیا ہے عام طور پر اس طرح کی سیاست میں یہ پرابلمز ہو جاتے ہیں پھر جو ہے نا یہ جو قبضے کی باتیں ہیں اور یہ جو رائٹس کی وائلیشن کی باتیں ہیں, یہ مسئلے ہو جاتے ہیں. وہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے نا کہ سیاست کیا جمہوریت کے بارے میں کہا تھا, جمہوریت طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. سیاست میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر پھر یہ رائٹس وائلیشن کی مسئلے ہوتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی شخص کو ٹارگٹ کر کے, لیکن یہ مسئلے دیکھے گئے ہیں کہ پھر بعض اوقات جو ہے ووٹس کے لیے اور اس کے لیے کسی لوگوں کو اتنا سپورٹ کیا جاتا ہے کہ کسی کوئی ورکر جو ہے باہر دوسرے لوگوں کو بازار میں زمین پر قبضے, زیادتیات, یہ مسئلے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو یہ تو پھر سیاست تو نہیں ہوئی, تو ایک کرمنل ایک وہ ہوئی, بے شک ایکٹ ہو گیا. تو یہ واقعی ایسے ہی قابل وہ ہے. سوشل میڈیا پر تبصروں کی وجہ سے دوست ملک کی جانب سے جو ہے وہ بے چینی کا اظہار ہوا اور پوچھا گیا ہے کہ یہ پاکستان کا موقف ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 19 پڑھ لیں. وزیر قانون اعظم نظیم تارڑ نے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اصل میں قانون تو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آئین میں یہ شخص موجود ہے, مختلف شخص جو کہ ہمیں سب کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے آئین کے مطابق. لیکن بعض اوقات یہ آزادی جو ہے یہ مطلق نہیں ہوتی. لیکن سوشل میڈیا پر آپ بات کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے یا کسی بھی حوالے سے تو آپ کو تھوڑا سا اظہار رائے تو ہے, لیکن آپ کو تھوڑا قانون کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اظہار رائے تو ہے, لیکن یہ مطلق نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات آپ کو قومی سلامتی اور ایسی سچویشن میں وہ دیکھنی پڑتی ہیں. اس کے حوالے سے پھر آپ نے کچھ ریسٹرکشنز بھی امپوز ہوتی ہیں, اور خاص کر ایسے حالات میں جب کہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک بارڈر پر بھی جنگ ہے, ایران کے سائڈ میں مشرق وسطی میں, دوسرے سائڈ پہ انڈیا ہے جو سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی خطرہ رہتا ہے, اور افغانستان کے حوالے سے بھی جنگ شروع ہے. تو مطلب ہے کہ ہر لحاظ سے حالات ایسے ہیں کہ ایسے حالات میں آزادی اظہار رائے کی آزادی کو بنیاد بنا کر ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنا یا کوئی ایسی باتیں کرنا کہ جس سے ملک کو یا سفارتی لیول پر پاکستان کو کوئی نقصان ہو, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن میں ہم سب یا جتنے لوگ یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا, وہ ایک ایسا کسی بھی ایشو پہ ایسا موقف اپنائے جس کو آپ ریاستی موقف کہہ سکتے ہیں, ذمہ داری سے وہ کرنا چاہیے. کیونکہ اس وقت جو ہے پاکستان جو ہے مختلف فرنٹس پر جو ہے نا ایشوز ہیں. مغرب کی طرف جو ہے, مغرب کے اور چین کے درمیان, ایک طرف مغرب ہے, ویسٹ ہے, دوسری طرف چائنا ہے, خلیجی ممالک ہیں, اسلامی ممالک ہیں. تو اس کو کہتے ہیں نا کیلیبریٹڈ ڈپلومیسی کے فیز میں پاکستان ہے اس وقت. تو اس وقت جو ہے نا ہم سب کو سوشل میڈیا یوزرز کو بھی, جتنے بھی ہم ہیں پاکستانی, ان کو ایسا موقف اپنانا چاہیے کہ جو ریاستی موقف ہو وہی بات کرے اور ایک ذمہ دار طریقے سے. بے شک سر, 2 سال قبل DGISPR نے بھی آئین کے آرٹیکل 19 کے حوالے سے سیم موقف جو ہے وہ اختیار کیا تھا. BLA بھتہ خوری کے لیے بینک مینیجرز کو بلیک میل کرنے لگی ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟
ہاں تو یہ تو ہے کہ BLA تو آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی ریسنٹلی اس نے اٹیکس کیے ہوئے ہیں. جب وہ ایک نیٹ ورک اگر دہشت گردی کر سکتی ہے اور کبھی جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں, کبھی اغوا کر لیتے ہیں, اسی کڑی کا اسی کی ایک کڑی ہے نا ان واقعات کی. اور ایون امریکہ نے ریسنٹلی جو ہے نا کچھ عرصے پہلے امریکہ نے بھی اس کو ڈکلیئر بھی کیا ہے کہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی لسٹ میں. تو یہ ہے کہ یہ اگر اس طرح کے ادارے اگر حقوق کی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں اس طرح کی بھی اگر یہ واقعات بھی ہو رہی ہیں اور بینک کے حوالے سے اور ڈکیتیاں, یہ کون سے حقوق کی جنگ ہے؟ یہ تو پھر حقوق کی جنگ نہیں ہوئی نا, یہ تو مطلب ہے کہ وہی ٹیررزم اور لوگوں میں خوف رسانی پیدا کرنا, اور یہ وہی مسئلے ہیں سارے. سر, ایمان مزاری کو نام نہاد انسانی حقوقی کارکن کے طور پر پیش کرنا اور پھر ان کا ساتھ جو ہے وہ دہشت گردوں کا ساتھ دینا, کوئی بھی انسانی حقوق کا نمبردار ایسا نہیں ہو سکتا. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ آواز اٹھانے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ دہشت گردوں کے جو ہیں وہ سپورٹر بن جائیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ہاں یہ تو ہے کہ اگر ایک طرف سے کوئی شخص یا کوئی بھی آرگنائزیشن جو اپنے آپ کو سوشل آرگنائزیشن ڈکلیئر کرے یا اس طرح کی, اور ساتھ میں پھر کوئی ایسے BLA کو یا کوئی بالفرض اس طرح کی اگر ڈیمانڈ کر لے یا کسی بینڈ یا کالعدم تنظیم کو اس کے حوالے سے اس کی ظاہر ہوں, کوئی لنک ظاہر ہے, تو پھر تو لوگوں میں یہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں, خود ذہن میں آ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کہ آیا ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا BLA وغیرہ اب ان کو بھی یوز کر رہے ہیں یا ان کو ساتھ ان کا کوئی گٹھ جوڑ ہے, کیا وجہ ہے؟ اب مجھے لیٹسٹ اس کا پتہ نہیں ہے کہ ایمان مزاری کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کہ کیا کون سی وہ ہے آئی ہوئی ہے, لیکن اگر اس طرح کی بات جب جاتی ہے نا کہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن اگر اس کے فیور میں کچھ کہہ دے, یا اگر وہ ہمیشہ جو ہے وہ مسنگ پرسن کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں, وہی مسنگ پرسن بعد میں جو ہے دہشت گرد بن کر سامنے آتے ہیں اور ملک کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, عام عوام کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہاں نہیں بالکل, یہ اگر اس طرح ہے اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسنگ پرسنز میں ہیں اور پھر بعد میں وہ سیکورٹی فورس کے خلاف لڑتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ تو پھر دہشت گردی میں مصروف ہیں, تو اس کو پھر کنڈیم کرنا چاہیے انسٹیڈ آف سپورٹنگ دیم. بے شک. سر, آپریشن غضب للحق جو ہے وہ جاری ہے اور پاکستان نے ساری دنیا کے سامنے افغان طالبان رجیم کو جو ہے مؤثر جواب دیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ہاں افغان طالبان تو بس یہ ہے کہ ان کو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو خود بھی اس کے کرنا چاہیے. وہ سب سے بڑا جو ان کا مسئلہ تھا ٹیررزم, جو وہاں سے جس طرح کی انفلٹریشن ہو رہی تھی ہمارے ملک میں, یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا, بنیاد بنا جنگ کا. اور ابھی میرے خیال میں ان کو بھی سوچنا چاہیے اس پر, اور ساری جو بھی پارٹیز ہماری طرف سے یا ان کی طرف سے, تو اس بات پہ سوچیں کہ فردر یہ ٹیررزم جو ہے یہ سٹاپ کر دیں. جو انفلٹریشن ہوتی ہے اکراس دا بارڈر, وہاں سے یہاں پر جو اٹیکس ہوتے ہیں, ان کو اب اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کے بھی کافی لاس ہو گئے ہیں. لیکن اس کے پیچھے سر بھارت کا جو سیاہ چہرہ ہے, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے اس کے پیچھے بھارت ہے. ہاں وہ بھی بے نقاب ہو چکا ہے. ایک پرابلم آپ کو میں بتا دوں نا, افغانستان تو دیکھو رشیا آیا تھا, امریکہ آیا تھا, تو ایک پراکسی وارز کافی ہو گئی ہیں. تو اب یہ انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہوگی اگر افغان طالبان جو ہیں وہ پراکسی بن جائیں بھارت کی اور اسرائیل کی. یہ بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ یہ لوگ تو دیکھیں, یہ افغان طالبان یہاں پاکستان میں رہے ہیں, یہاں سے ہو کر گئے ہیں, یہاں ان کو تو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ ان کی وفاداری ہو, ذرا اچھا مثبت سوچیں اس کے بارے میں. تو آج جو تلخیاں ہیں جو ہیں, اور دوسرے اسرائیل اور بھارت ڈیفینیٹلی یہ لوگ بھی اس کو, ان کے تو گٹھ جوڑ بھی نقاب ہو چکے ہیں اسرائیل بھارت کے, کیونکہ ان سب کے پیچھے وہی ہیں. ہاں یہی مسئلہ ہے نا کہ اسرائیل انڈیا تو دیکھ لیں آپ نے, اس نے تو ایران کو بھی ڈیزرٹ کر دیا, ابینڈن کر دیا, اسرائیل کی طرف اس کا جھکاؤ ہے. حالانکہ ایران کے ساتھ کتنا اس کا تعلقات تھے چاہ بہار کے حوالے سے, لیکن وہ اپنے اس لالچ میں اور اس جو سیکیورٹی ڈاکٹرین ہے اس کا جو اینٹی پاکستان وہ شاید سوچ رہے ہیں, اس وجہ سے وہ ایران کو چھوڑ کے اس کے ساتھ ڈیفنس معاہدے کیے اسرائیل کے ساتھ, ان کے ساتھ. تو یہ بس مسئلہ ہے کہ افغانستان کو بھی وہی لوگ یوز کریں گے, ان کے اسپائز ادھر ہوں گے پاکستان کے خلاف. تو ایسے سچویشن میں یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی, بلکہ افسوسناک ہوگا کہ طالبان جو ہیں, جو کہ ایک مسلم کنٹری ہیں, پاکستان کے بارڈر پر ہیں, اور وہ ان کے ہاتھوں میں کھیلیں. یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے, یہی مسئلہ ہے نا کہ سارا وہ انٹرنیشنل فیکٹرز میں آ گیا.
اور سر ان کا انڈیا اور اسرائیل کا تو جو ہے وہ گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا، اور موساد کے لیے جاسوسی کرنے والا جو انڈین انجینئر تھا نتن موہن، وہ بھی گرفتار ہو گیا. ہاں، اس طرح کی ایک رپورٹ میں نے بھی سنی ہے کہ اس طرح کی کوئی وہ ہے. تو اگر یہ اس طرح کا ریسنٹلی جو گرفتاری ہوئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب یہ صرف ڈیفینس فیکٹ کی حد تک نہیں ہے، بلکہ آپس میں انہوں نے انٹیلیجنس شیئرنگ شروع کر دی ہے انڈیا اور اسرائیل نے، کہ اگر یہاں تک بات آ گئی ہے کہ ایک ملک کا انجینئر دوسرے ملک کے لیے کام کر رہا ہو اور وہ پکڑا جائے اس طرح کی اسپائنگ میں، اٹ مینس کہ یہ جو ان کا ڈیفینس پیکٹ ہے اسرائیل انڈیا کا، یہ اب اس سے بھی آگے بات چل گئی، وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان از پاسنگ تھرو ڈیفیکلٹ سچویشن ناؤ. دیکھیں ہاں سر، امریکی وزیر دفاع کا پیغام، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ مذاکرات کی طرف مائل ہوگا؟ امریکہ کے دفاع جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے امریکہ نے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شاید چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں، کیونکہ اس وقت کافی نقصان بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے ایران کو، لیکن ایران بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی دے ول فائٹ، بار بار جو ان کے جو رہے ہیں بیانات. تو میرے خیال میں جو سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل نے کریٹ کر دیا ہے اور ایک بیوقوفانہ ایک حملہ کر کے، اور امریکہ کو بھی اسرائیل نے ہی الجھا دیا اس جنگ میں. تو ایون امریکنز بھی، کافی امریکنز بھی وہاں پر اگینسٹ ہے اس کے خلاف کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. تو شاید اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ مذاکرات، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو امریکہ کو جو ہے نا، کوئی جو ویسٹرن اور کنٹریز ہیں، پاورز ہیں، ان کو ڈیولپ پارٹ آف دا ورلڈ، مطلب ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو یو کے اور فرانس اور ان لوگوں کو آگے کر کے کنٹریز کو، اور کوئی سیز فائر، کیونکہ اس میں نقصان کافی ہو رہا ہے. ایسے ہی تیل جو ہرمز کا جو ہے اسٹیٹ، ہاں وہاں پہ مسئلہ بنا ہوا ہے، پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں اکنامک شاک ویو جو ہے وہ فیل کی جا رہی ہے. تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اس وقت تو وہ ڈیٹرنس امریکہ بیانات ایسی دے رہی ہے کہ ڈیٹرنس بھی شو کر رہی ہے اور ڈپلومیسی دونوں جو ہے، لیکن میرے خیال میں ان کو کرنا چاہیے کہ یہ اس طرح کا سیز فائر کریں تو اچھا ہوگا، کیونکہ کافی نقصان. بے شک ایسے ہی ہے. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ہے، اور لیکن خطے میں پاکستان نے جو اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے، پاکستان کے اس مؤثر کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف سے دیکھیں چائنا کے ساتھ بھی ایک پارٹنرشپ رہی ہے، بے شک، اور امریکہ کے ساتھ بھی ایک وہ رہا ہے، ایک تعلق ریلیشن رہا ہے پاکستان کا. اور ساتھ میں گلف کنٹریز ہیں، اور ایران کو بھی ایک میسج دے دیا، اور ساتھ میں گلف کنٹریز کے ساتھ، یعنی یہ سارے جو ہے نا پاکستان اس کو ڈیل کر رہا ہے ایسے ہی. اور یہ اچھی بات ہے کہ جس طرح انڈیا کا جھکاؤ ہے ایک بلاک کی طرف، پاکستان کا کسی بلاک کی طرف جھکاؤ نظر نہیں آ رہا. ایسے ہی ہے. اور پاکستان کی جو اس وقت ہے وہ ایک بیلنسڈ اسٹانس کو لے کر جا رہا ہے، جس کو ایک کیلیبریٹڈ ڈپلومیسی کہتے ہیں نا، کہ خلیجی ممالک کے ساتھ بھی اور اسلامی ممالک اور ساتھ میں جو ہے نا ویسٹ اور چائنا، ان سب کے ساتھ جو ہے نا بیلنس طریقے سے ایک ڈپلومیسی کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.